السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم. محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ تیسرے پارے سورہ آل عمران کے 5ویں رکوع کی آیتیں ہیں. گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کہ آپ جھولے کے اندر ہی ماں کی گود میں ہی بول پڑیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بولنے کی طاقت اور قدرت عطا فرمائے گا. یہ اس وجہ سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن والد کے پیدا کیا ہے. یوں تو دنیا کے اندر ایک نظام بنا ہوا ہے انسانوں کی پیدائش کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا اور اپنے امر اپنے حکم کے ذریعے سے آپ کو پیدا فرمایا. تو اس طرح سے آپ بن والد کے پیدا ہونے کی وجہ سے لوگ اب طرح طرح کی باتیں کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ حضرت بی بی مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم علیہ السلام کی پاک دامنی اور سچا ہونے پر آپ بچپن میں ہی ماں کی گود میں ہی جھولے کے اندر سے ہی آپ بول پڑے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نبی بنایا ہے، مجھ کو کتاب عطا فرمائی ہے. اور پھر اس طرح سے کئی سارے لوگوں کا منہ بند ہو گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا چیزوں سے نوازا. آپ کو علم اور حکمت عطا فرمائی. پچھلی جو کتابیں نازل فرمائی گئی تھی، تورات، زبور اور دیگر جو آسمانی کتابیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا علم بھی آپ کو عطا فرمایا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے خاص معجزات عطا فرمائے تھے کہ آپ مٹی کے پرندے کو اگر بناتے اور اللہ کا نام لے کر اس پر ہاتھ پھیرتے تو اس میں جان پڑ جاتی اور وہ اڑنے لگ جاتا. نابینا اگر کوئی ہوتا، ماں کے پیٹ سے ہی اگر آپ اللہ کا نام لے کر ہاتھ پھیرتے تو وہ اچھا ہو جاتا. اسی طرح سے کوئی کوڑی کا مریض ہوتا تو اس پر آپ ہاتھ پھیرتے تو وہ اچھا ہو جاتا. لوگوں کے اندر جو چیز کھا کر آئے ہیں، گھر کے اندر کیا پی کر آئے ہیں، ان کے پاس کیا چیز ہے وہ بھی آپ بتا دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم بھی، یہ معجزہ بھی عطا فرمایا تھا. تو الغرض یہ معجزات اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے کہ آپ کے نبی و رسول برحق ہونے پر یہ دلیل بن جائے اور لوگوں کو انکار کرنے کا موقع نہ رہے، اور لوگوں کے لیے آپ کے نبی و رسول ہونے پر یہ دلیل قائم ہو جائے. اب جن لوگوں کے دل کے اندر تڑپ تھی حق کی تو ان لوگوں نے آپ کو نبی مانا، اور جو لوگ بضد تھے تو ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا اور انکار کرنے لگ گئے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کچھ اہم باتیں بھی ذکر فرما رہا ہے کہ آپ کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا اور جس مقصد کے لیے بھیجا گیا وہ کیا کیا چیزیں تھیں اور لوگوں کا کیا ریاکشن رہا بعد میں، اس کا ذکر آج کی ان آیتوں میں ہے. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. یعنی
اور وہ یہ بھی کہیں گے کہ مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کئی سارے بنی اسرائیل میں پیغمبر تشریف لائے تھے۔ ان میں سب سے پہلے جو بڑے پیغمبر جو گزرے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر تورات نازل فرمائی تھی جو اللہ کا کلام تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی جانب رسول بنا کر بھیجے گئے، اور جب آپ نے لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع فرمائی، تو آپ نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ پچھلی جو آسمانی کتاب نازل کی گئی تھی تورات، میں اس کو بھی سچا مانتا ہوں، اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی پر کتاب نازل فرمائی، کیوں؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھی رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں گمراہ لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی فرماؤں۔ جو لوگ اللہ رب العزت کے راستے سے بھٹک گئے ہیں تو ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ اور بنی اسرائیل پر جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور جن چیزوں کو بعض حرام قرار دے دیا گیا تھا، جیسا کہ بنی اسرائیل کے لیے اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، وہ نہیں کھا سکتے تھے۔ اسی طرح سے ہفتے کے دن ان کو شکار کرنا منع تھا۔ تو یہ چیزیں بطور خاص ان کے لیے ممانعت کی تھی۔ اس کی وجہ کچھ اور بھی تھی کہ ان لوگوں سے کچھ نافرمانیاں ہوئی تھی اور بھی کچھ چیزیں تھیں۔ تو الغرض جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ان کو آسانی فرمائی۔ ان کے لیے وہ جو سابقہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے جن چیزوں کو لمیٹڈ طور پر، وقتیہ طور پر حرام قرار دے دیا گیا تھا، اب اس کو حلال قرار دے دیا گیا کہ اب وہ اونٹ کا گوشت کھا سکتے تھے اور ہفتے کے دن شکار کر سکتے تھے۔ تو اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی آسانی فرمائی۔ اور ایک چیز یہاں پر یاد کرنے کی ہے، جاننے کی ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بڑی ان کے لیے مشقتیں، آزمائشیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جو احکامات تھے بڑے سخت تھے، بڑے سخت تھے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے بنی اسرائیل کی جانب، تو اب اس عیسائیوں کے لیے بہت 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 آسانیاں فرما دی گئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس وقت سختیاں تھیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات جو تھے بڑے سخت تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی، بہت آسانیاں پیدا فرما دی تھی۔ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط یعنی درمیانی امت بنایا کہ ان کے لیے جو احکامات ہیں، ہمارے لیے جو احکامات ہیں، نہ بالکل سخت ہے نہ بالکل نرم، بلکہ درمیانی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو احکامات دیے ہیں تاکہ ہم آسانی کے ساتھ ان پر عمل کر پائیں۔ اگر بالکل آسانی دی جاتی تو اس کے اندر بھی ہم لاپرواہی کرتے، اگر بالکل سختی برتی جاتی تو ہم کرنے کے لیے بڑی دشواری ہو جاتی تھی، کوتاہی ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے درمیانی طور پر ان کو یہ چیز عطا فرمائی، جو کہ یہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے امت محمدیہ کے لیے۔ تو الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو دین کی دعوت پیش فرمائی اور ان کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ ہی یکتا و تنہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرا جائے۔ میں اللہ کا رسول ہوں، جو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نشانیاں دے کر بھیجی ہیں، اور اللہ کی فرما برداری کرو اور میرا کہا مانو، میری بات مانو، اور یہی چیز سیدھا راستہ ہے جس کی جانب میں تم کو بلا رہا ہوں۔ اب جب یہ پیغام آپ نے لوگوں کو سنایا تو اب ان میں سے ہوا یہ کہ جو کٹر یہودی تھے
انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور یہاں تک کہ آپ کے قتل کرنے کا پلان تک بنا لیے تھے۔ تو اب اس کے بعد ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں اس کو ذکر فرما رہا ہے، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين۔ یعنی پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے نافرمانی دیکھی تو کہا کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے؟ یہ سن کر حواریوں نے کہا ہم اللہ کے رسول کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور اے رسول آپ گواہ رہنا کہ ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ اے پروردگار جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہم اس پر ایمان لائے اور تیرے پیغمبر کی پیروی کی تو ہمارا شمار بھی حق کی شہادت دینے والوں میں ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو دین کی دعوت پیش فرمائی تو بہت سے یہودیوں نے آپ کو جھٹلایا، انکار کیا اور نافرمانی کرنے لگ گئے، اور بعض ایسے بھی لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی مانتے تھے، اللہ کا سچا نبی مانتے تھے، آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ تو اب بطور گواہی کے اور ان کے ایمان کے اظہار کے لیے آپ نے جب قوم کو کہا تو ان میں سے کئی سارے جو سچے پکے مسلمان بن گئے تھے، جو عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، تو ان لوگوں نے یہ بات کا اظہار فرمایا کہ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ہم آپ کو سچا رسول مانتے ہیں۔ اور پھر اس طرح سے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے معروضات پیش فرمائے کہ مولا ہم ایمان لے آ چکے ہیں تو لہذا ہم کو شہادت دینے والوں میں شامل فرما لے اور ہمارے ایمان کو قبول فرما لے۔ تو اس طرح سے بعض آپ پر مر مٹنے والے اور آپ کی پیروی کرنے والے اور آپ کا ساتھ دینے والے لوگ آگے بڑھے اور اس طرح سے وہ مضبوطی کے ساتھ آپ کے ساتھ جمے رہے۔ اب جو دوسری طرف تھے یہودی، تو اب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو کئی سارے لوگ ان کے ماننے والے بن گئے، اب ہوگا کیا؟ ہمارے دین کا خاتمہ ہو جائے گا یہودیت کا، تو لہذا اب اس نبی کو ختم کر دینا چاہیے، ان کو مار دینا چاہیے۔ تو اس طرح سے اب ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی مکاری سازش کی۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے مکر و فریب کو فرما رہا ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور ان لوگوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ تو ان لوگوں نے جب قتل کا پلان بنا لیا اور عیسیٰ علیہ السلام جو کافی سارا وقت گزار چکے تھے قوم بنی اسرائیل کے اندر اور دین کی تبلیغ فرما چکے تھے اور کئی سارے لوگ آپ کو ماننے والے بن گئے، اب اس طرف سے ان کی ضد، یہودیوں کی ضد اور ہٹ دھرمی اس طرح سے حد کو بڑھ چکی اور انہوں نے پلان بنا لیا۔ اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 سال بتائی جاتی ہے۔ تو جب وہ لوگ قتل کے ارادے سے آگے بڑھے اور قتل کرنے کے لیے وہ لوگ پورا پلان بنا چکے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب کو ناکام بنا دیا۔ اس طرح سے ناکام بنا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 30 سال کی عمر میں آپ کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان محفوظ فرما دی، اور آپ کی جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر ایک ہم شکل کو آپ نے وہاں پر ظاہر فرما دیا۔ تو ان یہودیوں نے جو پلان بنایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا، تو اس ملتے جھوٹے آدمی کو، اس مشتبہ آدمی کو پکڑ لیا اور سمجھا کہ یہی عیسیٰ ابن مریم ہے، اور لہٰذا ان لوگوں نے مل کر آپ کو معاذ اللہ قتل فرما دیا۔ اور اس طرح سے وہ سمجھ گئے کہ ہم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کا کام تمام کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی جان محفوظ فرمائی، آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، اور اس وقت جو دجال ہوگا تو دجال کا آپ خاتمہ فرمائیں گے،
اور پھر دنیا کے اندر پھر انسانوں کی جس طرح سے موت واقع ہوتی ہے تو اس کے بعد دجال کا خاتمہ کرنے کے بعد آپ کافی وقت گزاریں گے اور پھر آپ کا وصال ہوگا. تو مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے پاس ایک قبر کی جگہ ابھی بھی موجود رکھی گئی ہے جہاں پر آپ کی تدفین عمل میں آئے گی. اب جو عیسیٰ علیہ السلام کو جو قتل کرنے آئے تھے اور آسمان پر جو اللہ نے آپ کو اٹھا لیا، کل کی انشاءاللہ تعالی آیتوں میں اس کا ذکر آئے گا. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.